الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جس کا تعلق نماز کے فائدوں سے ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی تاکہ ہمیں نماز کے فائدے معلوم ہو سکے، کیونکہ ایک عقل مند انسان، ایک عقل مند شخص وہی کام انجام دیتا ہے، وہی کام کرتا ہے جس میں فائدہ ہو۔ جس کام میں نقصان اس کو نظر آتا ہے وہ اس کام سے بچتا ہے، اپنے آپ کو اس کام سے بچاتا ہے۔ بے وقوف اور پاگل کا کچھ کہنا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو الٹا سیدھا سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن ایک عقل مند انسان، ایک باشعور انسان وہی کام کرتا ہے جس کام کے اندر اس کو نفع اور فائدہ محسوس ہوتا ہے، جس کام کے اندر اس کو نفع نظر آتا ہے۔ اس لیے جب آپ کے سامنے نماز کے فائدے آئیں گے تو پھر آپ خوب دل لگا کر نماز ادا کریں گے اور آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور آپ خوب توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ نماز پڑھنے کے دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں۔ اسی سلسلے میں فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو جنت تک پہنچانے والی، جنت کے دروازے کو کھولنے والی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ جس طرح ہم آج اس دنیا کے اندر ہمیں دروازہ کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح جنت میں جانے کے لیے نماز کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنی پڑے گی، اور ایسا دنیا کے اندر کوئی ایمان والا نہیں ہے جس کو جنت کی طلب نہ ہو۔ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، اس لیے نماز ضرور پڑھنی پڑے گی۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ جنت کیا چیز ہے اور کب وہاں جانا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت اور جہنم دو مقام ہیں جن میں حساب اور کتاب کے بعد ہم سب کا جانا ہوگا، اور ہر مذہب والے ان دونوں کو مانتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ان دونوں کو اپنی زبان میں جنت اور دوزخ کے نام سے جانتے ہیں۔ انسان کی روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ روح پہلے عالم ارواح کے سب سے پہلے عالم ارواح کے اندر موجود تھی۔ جب وہاں کا وقت ختم ہو چکا، اس کے بعد عالم دنیا کے اندر آتی ہے۔ جب عالم دنیا کا وقت ختم ہوتا ہے پھر عالم برزخ میں جاتی ہے، اور اس وقت تک وہاں رہتی ہے جب تک قیامت آئے۔ پھر عالم آخرت میں یہ تمام ارواح جمع ہو جاتی ہیں اور حساب کتاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے متعلق جیسا فیصلہ کرتے ہیں ویسا ہی حکم ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز کی کنجی حاصل ہوگی، جنت کی کنجی حاصل ہوگی نماز پڑھنے کے ذریعے سے۔ دوسرا فائدہ نماز پڑھنے کا یہ ہے
کہ نماز پڑھنے سے بڑائی حاصل ہوتی ہے، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے اور اللہ سے اپنی فریاد کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اب معراج اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی، نماز کے بغیر آپ کو معراج حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز قبر کے اندر نور بن کر کے چمکے گی اور قبر کے اندھیرے کو دور کر دے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ قبر میں جانا یقینی ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ قبر کے اندر تاریکی سے بچنا چاہتے ہیں، تاریکی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، وہاں کے اندھیرے سے بچنا چاہتے ہیں، وہاں آپ روشنی پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نماز میں بہت زیادہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور جو شخص زیادہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ سب سے زیادہ قریب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوگا، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقربکم یوم القیامت الی اکثرکم صلاۃ علی، یعنی جو شخص سب سے زیادہ درود شریف مجھ پر پڑھے گا تو قیامت کے دن اتنا ہی قریب وہ مجھ سے ہوگا، اور جو راحتیں، جو سکون مجھ کو حاصل ہوگا، جو راحتیں مجھے ملیں گی، وہ بھی ان سے فیضیاب ہوگا۔ یعنی جتنا درود شریف پڑھا جائے گا، جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے گا، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو تو ہمیں بھی، یہ سب سے بڑا نماز کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے آدمی کے گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح ایک شاخ کے اوپر سے، ایک ٹہنی کے اوپر سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر ایک بہت بڑے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو اٹھایا، ایک ٹہنی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو ہلایا، اس کے ہلانے کی وجہ سے اس کے تمام پتے جھڑ گئے اور نیچے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا، کیا آپ جانتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ حضور آپ بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس ٹہنی کے اوپر سے پتے گر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی گناہوں یعنی نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان نمازیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ ساتواں فائدہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوتی ہے، آپ کو مسرت ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے بے حد خوش ہوتے تھے، آپ خود اس طرح لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر کھڑے کھڑے ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، آپ کے پیروں سے خون نکلنے لگتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے بے حد خوش ہوتے تھے۔ نماز پڑھنے کا آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ نمازی کے لیے پل صراط پار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پل صراط
یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو نماز کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ نمازی اس کے اوپر سے بالکل آہستہ سے گزر جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو کل قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں جہاں سب لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اللہ کے سامنے تمام لوگ ہوں گے، اور وہاں نہ جانے کس کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ نمازی، یہ نماز پڑھنے والا اس وقت تمام تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ اس دن آفتاب بہت نیچے ہوگا، سوا نیزے، تقریباً سوا نیزے سر سے اوپر آفتاب ہوگا، اور بہت سخت گرمی ہوگی، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہاں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہاں اس نمازی کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے ایک نمازی آدمی کو جو نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کے میدان میں جب تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور پیاس ستا رہی ہوگی، پیاس کی وجہ سے آدمی پانی پکار رہا ہوگا، نہ جانے وہاں ہر وقت جب وہاں پیاس لگے گی، پانی ملنا تو بہت دور کی بات ہے، دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوگا، اس وقت اس شخص کو، اس نمازی کو حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا، لیکن بے نماز اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی اس نمازی کو حاصل ہوگا۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، جن کو گننا، جن کی گنتی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو دینی فائدے ہیں،